اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ تبریک عرض کرتے ہیں یہ مناسبت ازدواج کی و عقد تقریب کی، دولہا و دلہن جو عنقریب ہونے والے زوج و زوجہ ہیں اور ان کے معزز و محترم خاندان کو، والدین کو اور ان کے دیگر اعزاء و اقرباء، اور اسی طرح تمام شرکائے محفل و مجلس کو۔ اللہ تعالیٰ کی محبوب محافل و مجالس میں سے مجلس و تقریب عقد نکاح ہے۔ اس کے فضائل میں سے ہے کہ انسان اس تقریب میں جب تک منعقد رہتی ہے اللہ کی رحمتیں تسلسل کے ساتھ اس محفل و مجلس اور اس کے شرکاء کو شامل رہتی ہیں۔ اور ایک اس کی خوبی یہ ذکر کی گئی ہے کہ جو بھی حاضرین ہوں اس تقریب کے اندر، چونکہ ہم عموماً تقریب نکاح دینی و اسلامی معیار کے تحت نہیں کرتے بلکہ تہذیب اور کلچر کے اور رسومات کے مطابق کرتے ہیں، اس لیے عموماً اس کی معنویت مفقود ہوتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، جبکہ یہ معنوی مجالس و معنوی محافل میں سے ہے۔ جو دعا شرکاء دل میں رکھتے ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ اس تقریب کے توفیل و دعا مستجاب فرماتا ہے۔ اور خصوصاً چونکہ ازدواج کی تقریب ہے اور اکثریت شرکاء کی، اکثریت قاطع سب ہی وہ جوان ہیں جو شادی کے مرحلے میں ہیں، تو ظاہر ہے ہی کی دعا سب کریں گے آپ، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی دعا قبول فرمائے اور ان عزیزوں کو خداوند تبارک و تعالیٰ خوش بخت و خوش نصیب و خوش وقت بنائے انشاءاللہ۔ تقریب نکاح میں کچھ چیزیں واجب ہیں نکاح کے لیے، جیسے رضا ہے زوج و زوجہ کی اس عقد کے متعلق کہ لازمی ہے، اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ اگرچہ پاکستان میں رائج ہے کہ بڑے زبردستی کر دیتے ہیں، لیکن ہوتا نہیں ہے جب تک زوج اور زوجہ اس عقد پر راضی نہ ہوں۔ اور صیغہ نکاح ہے جاری کرنا، حق مہر تعین کرنا ہے، حق مہر کے بغیر نہیں ہوتا، یہ عمل منعقد نہیں ہوتا ازدواج کا رشتہ۔ وہ مراحل جو خود متعلقین انجام دیتے ہیں اور الحمدللہ انہوں نے انجام دے دیا ہے۔ اور ایک مستحبات میں سے ایک مستحب اور مسنون عمل خطبہ ہے نکاح کے موقع پر، جیسے دیگر چند مواقع پر خطبات یا واجب ہیں یا مستحب ہیں، ان میں سے ایک نکاح کے موقع پر ہے کہ خطبات کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ عموماً خطبہ بھی ثواب کے لیے ہی پڑھ دیا جاتا ہے، جبکہ خطبہ ہوتا اس لیے ہے کہ جہاں گفتگو ہو اور وہ بھی متعلقہ گفتگو ہو اس موضوع کے بارے میں، جمعہ کا خطبہ ہو یا عید کا خطبہ ہو یا نکاح کا خطبہ ہو، جہاں بھی عاقد کے لیے یا خطیب کے لیے مقرر کیا گیا ہے، یعنی کچھ اس موضوع کے متعلق لوگوں کے سامنے پیش کرے، گفتگو پیش کرے یا متعلقہ مسائل بیان کرے۔ آج آپ کی خدمت میں چونکہ اکثریت جوانان کی ہے اور حتیٰ دوسرے جو جوان نہیں ہیں، شادی شدہ ہیں، ان کے لیے بھی یہ نقطہ ہے، چونکہ صاحب اولاد ہیں اور گھروں میں سب کے جوان اولاد موجود ہے،
ہمارا معاشرہ جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، مشکلات میں سے ایک بڑی مشکل یہی جوانی کی عمر میں ہے جو روزمرہ ہم مشاہدہ کر رہے ہیں۔ ہر طرف سے یہ مشکل اور اس کی بازگشت آ رہی ہے، دیکھ رہے ہیں، میڈیا اس کو منتقل کر رہا ہے۔ عزیزان، شادی، ازدواج ہر چند فتویٰ کے لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ سنت ہے، وہ مستحب ہے، لیکن بعض اوقات واجب ہو جاتی ہے۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت جو جوانان ہیں وہ اس مرحلے پہ نہ پہنچے ہوئے ہوں جب عملی صورتحال انسان دیکھتا ہے۔ ازدواج کا مقصد انسان کی زندگی کی تکمیل ہے اور ایمان کی تکمیل و تتمیم ہے، لیکن ضرورت ازدواج انسان کی انسانی اور وہ حیثیت بھی ہے جو انسان کو لازمی ہے اس کے مطابق یہ اقدام کرنا، اور وہ ہے انسان کا غریزہ۔ زوج و زوجہ دونوں بحیثیت انسان اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر کچھ ایسی خصوصیات رکھی ہیں عورت مرد کے اندر جو دیگر جانداروں کے اندر بھی ہیں، اور یہ ضرورت ہے۔ یہ نقطہ میں آج آپ کی خدمت میں ذرا کھول کے صراحت کے ساتھ علماء کی موجودگی میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے بھی کئی دفعہ اشارہ کیا ہے، لیکن اشارے سے بات ظاہراً کافی کھلتی نہیں ہے، صراحت کی ضرورت ہے، وضاحت کی ضرورت ہے۔ ازدواج انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ مقصد ازدواج کا عرض کیا ہے کہ حیات انسانی کی تکمیل، جس طرح روایات کے اندر ہے اور علماء کے بیانات کے اندر بیان ہوا ہے، لیکن ایک بنیادی ضرورت انسان کی اس حص کی تسکین بھی ہے جو ہر ایک کے اندر، انسان کے اندر موجود ہے، جانداروں کے اندر بھی موجود ہے، جس کے مطابق عورت مرد ایک دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں۔ یعنی انسان جب بالغ ہوتا ہے، بلوغ کی عمر کو پہنچتا ہے، بلوغ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ایک نئی حص پیدا ہوتی ہے جو بلوغ سے پہلے نہیں ہوتی، اور وہ انسان کی عام جو لفظ اس کے لیے معمول ہے، جسے عموماً معیوب بھی سمجھا جاتا ہے، استعمال بھی نہیں کرتے، اس کا ارتکاب کرتے ہیں لیکن استعمال نہیں کرتے، یعنی حص، جنسی حص کہ اصطلاح کے مطابق اس کو اشتہا یا شہوت کہا جاتا ہے۔ یہ ہر انسان کے اندر موجود ہے، ہر انسان، ہر جاندار کے اندر موجود ہے، لیکن انسان کے اندر دیگر جانداروں کی نسبت ذرا مختلف ہے۔ دیگر جانداروں کے اندر یہ احساس، یہ حس ان کے غریزے کے تابع ہے، لیکن انسان کے اندر غریزہ بھی ہے، اور غریزے کے ساتھ ساتھ انسان کی سوچ اور انسان کی فکر سے بھی اس کا تعلق قائم ہے۔ اس لیے باوجود اس کے کہ جانوروں میں بھی یہ چیز موجود ہے، لیکن جانوروں میں غریزی طور پر، کہیں طبیعی طور پر کنٹرول شدہ ہے۔ آپ کسی بھی جانور کو نہیں دیکھیں گے کہ وہ اس حس کے اظہار میں بے روی کا شکار ہو گیا ہو، جانور، حیوان بے قابو ہو گیا ہو، اور اس کے لیے، جانور کے لیے یا اس کے ہم نوع دیگر حیوانات کے لیے وہ اذیت کا باعث بن گیا ہو، جبکہ انسان میں یہی حس بعض اوقات اتنی شدت اختیار کر لیتی ہے کہ جو انسان کی اپنی ذات کے لیے بھی اور انسان کے ماحول کے لیے بھی بہت تباہ کن اثرات چھوڑتی ہے۔ اس وقت ہم جس تہذیب میں رہتے ہیں، اس تہذیب کے اندر کمی ہے، خامی ہے، جس کو میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ ایک طرح کی منافقت پائی جاتی ہے تہذیب کے اندر۔ منافقت اس کو کہتے ہیں جہاں دو چہرے ہوں، دو
شکلیں ہوں، ایک دکھانے کی ہو اور ایک پیچھے اصلی چہرہ اور شکل ہو۔ اس تہذیب کے اندر دو چہرے ہیں، ایک چہرہ ہے جو ہم عموماً دکھاتے ہیں ایک دوسرے کو، اور ایک اس تہذیب کا اصلی چہرہ ہے۔ جو دکھاتے ہیں وہ شرمیلا سا چہرہ ہے، شرمیلی تہذیب ہے ہماری۔ ایسی تہذیب ہے کہ جس میں جوان اپنے ماں باپ کو کہہ بھی نہیں سکتا کہ میری شادی کراؤ، اگر کہہ دے تو ماں باپ کو بہت برا لگتا ہے، اور ماں باپ اس کو کہتے ہیں بے حیا، بے شرم۔ مثلا 20 سال کا جوان ہے، 25 سال کا جوان ہے، اور بعض اوقات 30 سال کا بھی ہو گیا ہے اگر اپنی زبان سے کہہ دے کہ میری شادی کی ضرورت ہے، مجھے شادی کراؤ، تو ماں باپ چڑھ جاتے ہیں۔ یہ ظاہری چہرہ ہے اس کو حیا و شرم کے طعنے دیتے ہیں۔ لیکن اگر یہ جوان نہ کہے ماں باپ کو آ کر میری شادی کرو، اور اپنی تسکین کے لیے حرام کام کر رہا ہو، گناہ کر رہا ہو، اور ماں باپ کے علم میں بھی ہو، روز گلہ بھی آتا ہو ان کا کہ آپ کا جوان آج یہ حرکت کر رہا تھا، آپ کا جوان یہ عمل انجام دے رہا تھا، تو وہاں پر کہہ دیتے بچہ ہے، جوان ہے، ہو جاتا ہے۔ وہاں ان کو علم ہے کہ اس کی ضرورت ہے ازدواج، نام لے تو کہتے ہیں شرم کرو، حیا کرو، ابھی تمہاری عمر کیا ہے، تمہاری تعلیم مکمل نہیں ہوئی، تم نے نوکری نہیں کی، تنخواہ نہیں بنی تمہاری، گاڑی نہیں تمہارے پاس، گھر نہیں تمہارے پاس۔ لیکن انہیں دوسری طرف سے پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ آلودہ ہو رہا ہے، یہ تباہ ہو رہا ہے، اور یہ غلط حرکتیں انجام دے رہا ہے، حرام کا مرتکب ہو رہا ہے، اور اس طرف کوئی توجہ دھیان نہیں دیتے۔ یہ اگر جوان لڑکی گھر کے اندر نام لے لے کہ میری شادی کرو، تو اس کی سزا موت ہے اس تہذیب میں، کہ لڑکی ہو کر یہ کہہ رہی ہے کہ میری شادی کرو۔ یہ اس تہذیب کا ظاہری چہرہ ہے جو بہت ہی باحیا اور بہت ہی شرمیلا ہے، لیکن اس تہذیب کا ایک اندرونی باطن ہے جو بہت آلودہ ہے، کہ اس وقت آپ نہیں کہہ سکتے، میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ کوئی بھی شخص یہاں موجود تشریف فرما کوئی شخص بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ کسی کے بارے میں مطمئن وثوق سے گواہی دے سکیں ہم جو جوان شادی شدہ نہیں ہیں کہ یہ ابھی تک سالم ہے، یہ کچھ بھی مرتکب نہیں ہوتا، یہ ابھی تک عفت و حیا اس نے اپنا محفوظ رکھا ہوا ہے، اپنا ایمان محفوظ رکھا ہوا ہے۔ حتیٰ متدین گھرانوں میں، مذہبی گھرانوں میں بھی مشکل اتنی ہے جتنی دوسرے گھرانوں میں ہے، بے دین گھرانوں میں ہے۔ بے دین گھرانوں میں چونکہ پابندی نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے، اس لیے وہاں آزادی ہے، وہ آسانی سے حرام طریقے سے تسکین کر لیتے ہیں۔ مذہبی گھرانوں کے اوپر ظاہری ایک پردہ پڑا ہوتا ہے، تو وہ چھپ کے مخفی طریقے سے یہ کام کرتے ہیں۔ ایک گناہ جو چونکہ آج کی جوان نسل والدین بھی متوجہ رہیں، اور یہ ذمہ داریاں چونکہ ہماری بنتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اگر یہ توفیق عطا کی ہے جوانوں کی تعلیم تربیت کی اور ان کی خدمت کی، تو اس پہلو کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے ہماری، اور وہ یہ ہے کہ یہ نسل حاضر جو موجود ہے اس وقت، یہ میں نے بارہا عرض کیا ہے آپ کی خدمت میں، عزیزوں کی خدمت میں، خصوصاً طلاب کو، کہ بہت ہی خوش قسمت ہیں، بہت ہی خوش نعمت ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جتنی اس نسل حاضر کے لیے ہیں اتنی کہیں تاریخ بشریت میں نہیں تھی۔ اور اسی طرح اس نسل کی مشکلات بھی سب سے زیادہ ہیں، اس کے مصائب بھی سب سے زیادہ ہیں، اس کی دشواریاں بھی سب سے زیادہ ہیں، اور وہ یہ کہ اس طرح شہوت انگیزی، اشتعال انگیزی تاریخ بھر میں کبھی بھی کسی بشری معاشرے میں نہیں تھی جس طرح اس نسل کے اوپر یلغار ہے۔ ہر چیز، خصوصاً یہ چند وسائل جو جدید ٹیکنالوجی نے جوانوں کے اختیار میں اور نوجوانوں کو دے دیے ہیں، اس نے اور زیادہ جلتی پہ تیل کا کام کیا ہے۔ شہوت آگ کی طرح ہے، اور
اس تہذیب کے اندر جو مناظر ہیں وہ اس آگ میں تیل ہے، پٹرول ہے، جس سے شعلہ ور ہوتی ہے شہوت انسان کی۔ ایک طرف سے یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، یہ سرمایہ دار دنیا کے کنٹرول میں ہے کہ انہوں نے ٹیلی کام سروسز اور باقی ٹیکنالوجی کے مدد سے ہر چیز کھول کے ہر ایک کی دسترس میں قرار دی ہے۔ عورتیں، مرد، بچے، جوان، حتیٰ اس کے اثرات یہ ہیں کہ اس وقت بلوغ کی عمر وہ نہیں ہے جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ 15 سال کا لڑکا بالغ ہوتا ہے، لیکن آپ کہہ سکتے ہیں اس وقت کہ اکثریت 15 سال سے پہلے بالغ ہو جاتے ہیں۔ ابھی ایک والد شاید یہاں تشریف فرما ہوں گے، ابھی آتے جاتے رہتے ہیں یہاں جامعہ میں، وہ آئے اور پریشانی کے عالم میں انہوں نے کہا کہ میں بہت تعجب کرتا ہوں کہ میرا بیٹا 12 سال کی عمر میں بالغ ہو گیا ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ بے خبر ہیں، آپ کے بیٹے نے مجھے بتایا ہے کہ میں 11 سال کی عمر میں بالغ ہو گیا ہوں۔ خود ان کے بیٹے نے مجھے بتایا کہ میں اس عمر سے بالغ ہوں، اور والد اس پہ گھبرا رہے تھے کہ 1 سال بعد۔ بیٹے نے بتایا کہ میں 1 سال پہلے سے بالغ ہوں، والد گھبرا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ ابھی اس سال بالغ ہو گیا ہے چھوٹی عمر میں۔ اسی طرح ایک اور محترمہ آئیں، ان کا بچہ نابالغ عمر کے لحاظ سے، یعنی معمول کے لحاظ سے، تو وہ یہی گھبراہٹ میں انہوں نے یہ سوال کیا کہ یہ بچہ بالغ ہو گیا ہے، میرا چھوٹا ہے، ابھی 10-11 سال کا ہے، بالغ ہو گیا ہے۔ یہ عمومیت رکھتی ہے یہ چیز، ہم اسے عموماً بیان نہیں کرتے، نہ مجالس میں، نہ تعلیم تربیت میں، نہ اساتذہ ڈر سے اس بات کو، نہ والدین اس موضوع پہ بچوں سے بات ہی نہیں کرتے، رہنمائی نہیں کرتے۔ اساتذہ ہر بات بچوں سے کرتے ہیں لیکن یہ رہنمائی نہیں کرتے۔ آج چونکہ اکثریت جوانوں کی ہے، میں باقی علماء کرام اور معززین سے معذرت چاہتا ہوں کہ جوانوں ہی کے حق ادا کیا جائے۔ عزیزان، ازدواج اصل راہ حل ہے، اشتعال انگیزی کو نہیں روکا جا سکتا، ٹیکنالوجی کو پابندی نہیں لگائی جا سکتی، یہ وسائل جو جوانوں کے پاس ہیں اسے نہیں روکا جا سکتا، یہ یلغار ہے، ایک سیلاب ہے، یہ تو رہے گا ان کے پاس، لیکن اس کے بعد جو پیدا ہونے والی حالت ہے اور عمومی حالت ہے سب کے اندر، بچوں کے اندر، بچیوں کے اندر عمومی حالت ہے، اس کا راہ حل ازدواج ہے۔ اور دوسری طرف سے ازدواج کے لیے بڑوں نے، ماں باپ نے ایک ظالمانہ نظام بنا رکھا ہے، انتہائی ظالمانہ نظام، کہ سب سے سخت کام، دشوار کام ازدواج کو بنا دیا ہے۔ اس طرح سے کہ پہلے بچے کا اول تو حاضر ہی نہیں ہوتے اس کی شادی کے بارے میں۔ یہاں شاید ایک عزیز بیٹھے ہوں گے، انجینئر ہیں، ابھی بن چکے انجینئر، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ جا کے جھگڑا بھی کرتے ہیں کہ میری شادی کراؤ، میں اب 30 سال کا ہو گیا ہوں۔ وہ اس کو بھی تانا دیتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں لڑکے اتنے بے حیا نہیں ہوتے تھے۔ 30 سال کے جوان کو باروزگار ہے، اچھی خاصی تنخواہ ہے، کماتا ہے، 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے اس کی تنخواہ ہے، اور اس کو تانا دیتے ہیں ماں باپ کہ آپ بے حیا ہو گئے ہو، آپ آ کر روز ہمیں کہتے ہو میری شادی کرو، 30 سال بعد بھی نہ کہیں کہ شادی کرو۔ ماں باپ نے، بڑوں نے، برادریوں نے، رشتہ داروں نے، سماج نے ازدواج کے لیے ظالمانہ ترین نظام بنا دیا ہے کہ ایک تو خیال نہیں رکھتے کہ یہ جوان جس ماحول میں رہتا ہے اس ماحول کے اندر اس کی سب سے، کھانے سے بھی زیادہ ضروری اس کے لیے اس وقت ازدواج ہے۔ دوسرا، جب ازدواج کے لیے بات کریں تو جو معیارات رکھے گئے ہیں نامعقول، کہنے کو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مومن گھرانہ کہتے ہیں، لیکن جب شادی کی بات آتی ہے ایک بات مومنانہ نہیں کرتے، کوئی ایمانی معیار نہیں قائم کرتے کہ پڑوس میں، اپنے پڑوس میں متدین خاندان میں با کردار بچہ یا بچی رہتے ہیں، ان کا رشتہ نہیں لیتے، انکار کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ان کی ذات کچھ اور ہے، ہم کسی اور ذات کے ہیں، یہ کسی اور ذات کے ہیں،
ان کی کاسٹ ہی ہم سے نہیں ملتی، یا ان کے اور معیارات ہیں مادی اور مالی کہ ان کے مثلا سٹیٹس ہم سے کم ہیں، اس طرح کے نامعقول اور غیر مومنانہ معیارات رکھ کر اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، پھر دوسری طرف فوراً ہی مومن بھی بن جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک عجائب میں سے ہے کہ ہر دین سے باہر اقدام کر کے، ہر غلط معیار قائم کر کے پھر فوراً ہی مومن بھی بن جاتے ہیں۔ انہوں نے بھی ایک ظالمانہ نظام بنا رکھا ہے اور اس جوان نسل کی طرف توجہ نہیں ہے۔ آئے دن آپ واقعات سنتے ہیں۔ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، تھوڑا اس بارے میں بدبین ہوں، بدگمان ہوں اس موضوع کے اوپر کہ چونکہ دین کی بھی تاکید یہی ہے، دینی تعلیمات کو بھی اگر آپ دیکھیں تو اسی طرح کی ہیں، بدبینانہ نہیں ہے، محتاط تدابیر ہے۔ میں اپنے بارے میں کہا بدبین، دین کی تعبیر سب احتیاط کے مطابق ہے کہ حتیٰ چھوٹی عمر میں بچے کم سنی میں بہن بھائی ہیں تو ان کو جدا کر دو، تعلیم ان کی الگ الگ ہو، مخلوط تعلیم نہ ہو، مخلوط اٹھنا بیٹھنا نہ ہو، مخلوط کھانا پینا نہ ہو، مخلوط سونا جاگنا نہ ہو، کمرے ان کے الگ ہوں چھوٹی عمر سے ہی۔ جبکہ مومنوں کے بچے ہیں وہ بلوغ کے بعد بھی مخلوط تعلیم حاصل کرتے ہیں، مخلوط تعلیم ہے، اور دوسری طرف سے وسائل ہیں، موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، ہر چیز ان کے پاس ہے، اور آزاد تعلقات ہیں، فری تعلقات ہیں، کسی کے ساتھ بھی قائم کرنے، اور مشتعل جب ہو جاتے ہیں میڈیا کے ذریعے اور چیزوں سے، اشتعال انگیزی کے بعد، یہ شہوت انگیزی کے بعد بعض جرائم کے مرتکب ہوتے ہیں، گناہ کرتے ہیں۔ ایک گناہ جو بہت عمومیت رکھتا ہے وہ یہ کہ اپنے ساتھ شہوت انگیزی کرنا، اپنے ساتھ استمناء جس کو کہتے ہیں، کہ تسکین چونکہ بڑھ جاتی ہے جب اشتعال انگیزی ہو جاتی ہے، مشتعل ہو جائے، انسان دیکھتا ہے کہ آسان ترین طریقہ، محفوظ طریقہ یہی اختیار کرتا ہے، اور اس طرح گناہ بھی کرتا ہے، عاقبت بھی تباہ کرتا ہے، دنیا بھی تباہ کرتا ہے اپنی۔ بہت اخلاقی طور پر معاشرہ پستی کا شکار ہو گیا ہے۔ کوئی شخص دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ان کے گھر میں اگر جوان بچے ہیں یا نوجوان ہیں، ابھی بلوغ کی عمر سے پہنچنے والے ہیں، تو یہ سالم ہیں، یہ کچھ بھی نہیں کرتے۔ پاکستان سے باہر ایک تبلیغی سفر کے دوران وہاں گیا، میں وہاں پہنچا تو ان لوگوں سے ہی پوچھا کہ آپ کیا یہاں کوئی الجھن یا کوئی مسئلہ محسوس کرتے ہیں، آپ تجویز دیں تاکہ اسی کے بارے میں گفتگو کی جائے، مجلس پڑھی جائے۔ تو وہاں اکثریت نے یہ کہا کہ یہاں پر بچے بے راہ روی کا شکار ہو رہے ہیں، تو اس موضوع پر آپ گفتگو کریں۔ میں نے کوئی 5-10 دن یہاں قیام تھا تو یہی موضوع چھیڑا بچوں کی رہنمائی کے لیے۔ ایک مومن کو یہ گفتگو اچھی نہیں لگی، تو وہ ایک دن انہوں نے دعوت کی کہ آپ ہمارے یہاں کھانا کھائیے، ان کے یہاں چلے گئے۔ تو ضمناً کھانا بہانہ تھا، اصل میں اس نے شکایت کرنی تھی، گلہ کرنا تھا کہ جی آپ نے یہ موضوع جو چھیڑ دیا ہے تو یہ تو یہاں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہاں تو بڑے پاکیزہ ہیں۔ تو اپنے بچے بتائے کہ یہ دیکھیں میرے 2 جوان بچے ہیں، دونوں نماز تہجد پڑھتے ہیں، ہم سے پہلے اٹھ جاتے ہیں، یہ سارے کام کرتے ہیں۔ تو میں نے تبریک عرض کی ان کو کہ آپ خوش بخت ہیں، آپ فخر کریں کہ ایسی اولاد آپ رکھتے ہیں، لیکن سب ایسے نہیں ہیں۔ اس کے بعد ان جوانوں کے ساتھ ہی ایک کارگاہ کی ہم نے، اس شہر سے باہر کسی تفریحی مقام پر گئے چند دنوں کے لیے، وہاں ان جوانوں کے ساتھ چند دن گزرے۔ تو ان جوانوں نے یہ خواہش کی کہ ہم کچھ سوالات خصوصی رکھنا چاہتے ہیں، تو آپ کلاس کے علاوہ ٹائم دیں، ہم آپ سے کچھ اور سوالات کرنا چاہتے ہیں۔ ٹائم دیا جب ان کو، تو سب سے پہلے وہ 2 بھائی آئے، دونوں اکٹھے، جو نماز تہجد پڑھتے تھے اور جن کے ماں باپ ان کے عصمت کی، عفت کی قسم کھا رہے تھے، اور مجھے روک رہے تھے کہ آپ اس موضوع کی کوئی ضرورت نہیں ہے جوانوں کے سامنے۔ انہی 2 بچوں نے کہا کہ آپ ہمیں بچائیں،
ہم تباہ ہو رہے ہیں اور ہو گئے ہیں، ہمارے ماں باپ متوجہ نہیں ہیں، ہم اس گناہ کا مرتکب ہوتے ہیں، اور یہ جو ہم نماز تہجد پڑھتے ہیں یہ صرف والدین کی خوش کرنے کے لیے پڑھتے ہیں ہم، ورنہ ہم باقی جو کام کرتے ہیں، اب تھوڑا سا ہمیں موقع ملا ہے، گفتگو سنی ہے تو ضرورت ہو یہ ہمیں اظہار کریں تو ہمیں نکالیں اس گناہ سے، اس دلدل سے نکالیں کہ ہم ڈوب گئے ہیں اس کے اندر۔ پھر میں نے ان کے والد صاحب کو کسی طرح سے متوجہ کیا کہ آپ غفلت میں ہیں، بچوں کی نماز تہجد کے دھوکے میں نہ آؤ، جس طرح امام چہارم کی روایت ہے، وہ روایت پڑھی ہوئی ہے میں نے آپ کی خدمت میں مفصل، امام علیہ السلام اس میں فرماتے ہیں کہ کسی کے نماز روزے کے دھوکے میں مت آؤ، اس کی امانت داری کو دیکھو، اور اگر امین ہے تو اس کی امانت داری کے دھوکے میں نہ آؤ، اس کی صداقت کو دیکھو، اگر صادق ہے تو اس کی صداقت کے دھوکے میں نہ آؤ، اس کے ساتھ لین دین کرو، اگر وہاں پر بھی وہ درست ہے تو اس دھوکے میں بھی نہ آؤ، اس کی عبادت و بندگی دیکھو، اگر عبادت و بندگی میں بھی درست نکلتا ہے پھر بھی دھوکے میں نہ آؤ، اس کی دنیا داری دیکھو، اور پھر اس میں حب ریاست دیکھو۔ یہ امام چہارم کی حدیث ہے جو پڑھیے مفصل آپ عزیزوں کی مومنین کی خدمت میں۔ تو نماز تہجد کے دھوکے میں نہ آؤ، کسی چیز کے دھوکے میں نہ آؤ، کہ بظاہر اگر ہمیں جوان ایک لگتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اندر الجھن نیچے انسان ہے اور ایک اشتعال انگیز ماحول میں رہتا ہے، ہمیں جوانوں کو متہم نہ کریں، اس ماحول کی قصور ہے، اس سماج کا قصور ہے کہ جس نے یہ ماحول، ہمارے بچے اسی ماحول میں پیدا ہوں گے، کہاں جا کے، اور غاروں میں تو بچے نہیں پیدا کیے جا سکتے، دروں میں تو نہیں پیدا کیے جا سکتے، کسی اور قرۂ ارض کے علاوہ کسی قرہ پر تو نہیں جائیں گے لوگ جا کر بچے پیدا کریں، اسی ماحول میں انہوں نے رہنا ہے، یہیں پہ انہوں نے بچے پیدا کرنے، یہیں پر بچے جوان ہوں گے، خواہ نخواہ بچے اسی ماحول کے اثرات میں آ جائیں گے۔ جب اس ماحول کا اثر ان کے اوپر پڑے گا، اس اثر کے نتیجے میں ان کے اندر بھی یہ حالات پیدا ہوں گے، اس حالات میں، اس اشتعال میں یہ بچے بھی ایک طرف سے یہ ظالمانہ فکر رکھنے والے ماں باپ ہیں جو بچوں کو نام نہیں لینے دیتے ازدواج کا، شرعی رائے حل کا، دینی رائے حل کا، سنت کا نام نہیں لینے دیتے، بے حیا کہہ دیتے ہیں انہیں، جب وہ سنت کا نام لیں فوراً انہیں متہم کرتے ہیں کہ بے حیا ہو گیا ہے، پھر موقع دیتے ہیں کہ جو آپ گناہوں کا ارتکاب کرو۔ یہ بچے جب گناہوں میں چلے جاتے ہیں، ایک دفعہ جس کو گناہ کی لت پڑ جائے، لذت گناہ سے آشنا ہو جائے، اس کے لیے بہت دشوار ہے پھر گناہ ترک کرنا۔ عزیزان، حتیٰ اس وقت خطرہ شادی شدہ لوگوں کے لیے ہے، یوں نہیں ہے کہ جو غیر شادی شدہ ہیں صرف وہ متاثر ہیں اس ماحول سے، شادی شدہ حضرات، خواتین بھی چونکہ اسی آلودہ ماحول کے اندر ہیں، ان کے لیے بھی یہی مشکلات ہیں، ان کے لیے بھی یہی خطرات ہیں، لیکن غیر شادی شدہ جوانوں کے لیے ازدواج تقوی کے حصول کا ایک ذریعہ ہے۔ روایات کے اندر ہے کہ انسان، دو طرح کی روایات ہیں، ایک میں ہے کہ نصف دین انسان کا ازدواج سے، شادی سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور ایک اور روایت کے اندر ہے کہ 2/3 دین، 2/7 دین، 2/3 دین انسان کا ازدواج سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس 1/3 باقی کے لیے انسان کو باقی اعمال انجام دینا پڑتے ہیں۔ 2/3 دین کی ضمانت ازدواج کے اندر ہے، شادی کے اندر ہے۔ اب آپ توجہ کریں کہ دین شادی کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے اور ہمارا معاشرہ اور سماج اور تہذیب کس نگاہ سے دیکھتی ہیں، بالکل متضاد ہیں، اور ہم دونوں کے تابع ہیں، ہم دینی بھی ہیں، ہم تہذیبی بھی ہیں، اور جو کرتے ہیں شادیاں یا تعلقات وہ سب تہذیب کے میزان کے مطابق کرتے ہیں۔ دین سے صرف نکاح دینی ہوتا ہے، باقی شادی کے اندر کوئی چیز دین کی شامل نہیں ہوتی، باقی ہر چیز ہم اپنے معیاروں کے مطابق انجام دیتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں اچھے رشتے ان کے رشتہ داروں میں موجود ہیں، نہیں کرتے، اچھے رشتے پڑوس میں موجود ہیں، نہیں کرتے، مخصوصاً جب طلاب کی بات آ جائے تو پھر تو وہ فوراً ہی مایوس ہو جاتے ہیں کہ طالب علم اگر ہے تو یہ کھائے گا کہاں سے، یہ کھلائے گا کہاں سے، یہ پیے گا کہاں سے۔ یہاں علماء بزرگ تشریف فرما ہیں، آپ ان سے گواہی لے لیں کہ آج تک کوئی طالب علم یا عالم بھوک سے مر گیا ہو، تاریخ نہیں بتاتی کہ مولانا بھوک سے مر گیا ہو، بدعزمی سے مرے ہیں بہت سارے،
لیکن بھوک سے کوئی بھی نہیں مرا ہے. لیکن علماء کے علاوہ ہیں بہت سارے جو بھوک سے مر گئے ہیں، جن کو کھانا نہیں ملا. وہ مر جاتے ہیں، لیکن اس طبقے کو اللہ نے اس کا رزق اپنے پاس رکھا ہوا ہے اور وعدہ بھی دیا ہے کہ ان کا رزق میں فراہم کروں گا. تو لاب کی جب شادی کی بات آ جائے تو زیادہ گھبرا جاتے ہیں، پھر بعض وہی ظالمانہ جو نظام ہے اس کے مطابق، یا حتیٰ اگر دینی طالب علم نہ ہو، یونیورسٹی طالب علم ہو، تو اس کے لیے بھی حاضر نہیں ہوتے. کہتے ہیں یہ تو ابھی پڑھتا ہے. وہ پڑھتا ہے کیا مطلب؟ پڑھائی مانی ہے شادی کے اندر، رکاوٹ ہے شادی کے اندر. کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ یہ تو جنتری میں بھی نہیں آیا کہ آپ طالب علم کو پڑھائی کے بعد شادی کرائیں. جنتری میں ہر خرافات ہے. یہ بات انہوں نے بھی مناسب نہیں سمجھی لکھنا کہ پڑھائی کے دوران شادی نہ صحیح. شادی ہر اس وقت ضروری ہے جب انسان اپنے اندر یہ محسوس کرے یا والدین محسوس کریں. میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ماں باپ فخر کریں ان جوانوں کے اوپر، اس اولاد کے اوپر جو خود منہ بول کے انہیں کہتے ہیں ہماری شادی کرائیں. اس کا مطلب ہے یہ پاک ہے، یہ صاف ہے، یہ آلودہ نہیں ہوا ہے. اور وہ جو نہیں کہتے بلکہ ماں باپ نام بھی لیں تو کہتے ہیں میں نے ابھی نہیں کرنی، اس کے بارے میں شک کریں، اس کے بارے میں پریشان ہوں، اس کے بارے میں نگران ہوں کہ یہ بالغ ہو کر بھی شادی کا نام نہیں لیتا، اس مشتعل ماحول میں رہ کر بھی شادی کا نام نہیں لیتا، اس مخلوط نظام میں رہ کر بھی شادی کا کیوں نام نہیں لیتا. ماں باپ آسانیاں پیدا کریں، مومنین آسانیاں پیدا کریں، سب سے سہل و آسان بنائیں. آسان ترین کام مومن معاشرے میں شادی ہونا چاہیے. نوکری بے شک مشکل ملے، داخلے مشکل سے ملے، ٹکٹ مشکل ملے، بس رکشہ مشکل سے ملے، اس سے کوئی زندگی الجھن کا شکار نہیں ہوتی. گھی چینی مشکل سے ملے، راشن مشکل سے ملے، وہاں کی مشکلات انسان کی عاقبت تباہ نہیں کرتی راشن اگر مشکل سے ملے. لیکن اگر ازدواج مشکل بنا دی گئی جس طرح سے کر دی گئی ہے، پھر عاقبت بھی انسان کی تباہ ہے. پھر ہم دھوکے میں ہیں یہ عزیزان، پھر ہم دھوکے میں ہیں. اگر فرض کریں ہم اپنے بچوں کو ظاہراً ان کو دیکھتے ہیں ہمارے سامنے با ادب ہیں تو ہم دھوکے میں ہیں. اگر اپنے شاگردوں کو دیکھیں تو دھوکے میں ہیں ہم، اگر ان کی اس پہلو کی طرف توجہ نہ کریں. لیکن عموماً میں نے تجربہ کیا ہے یہ کہ ان جوانوں کے ماں باپ سے جب بات کریں تو وہ اس کو لا ینحل مشکل سمجھتے ہیں اور پیچیدہ بناتے ہیں اور اس گناہ میں شریک ہوتے ہیں. وہ ماں باپ جو بچوں کی شادیاں جوانوں کی مشکل بنانے کی وجہ سے بچوں کو گناہ کا موقع دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں اور بچے گناہوں میں ڈوب جاتے ہیں، یہ ماں باپ مجرم ہیں، ان گناہوں میں شریک ہیں. یہ شریک جرم ہے، شریک گناہ ہے. وہ بچہ اگر خود تنہائی میں خلوت میں یہ کر رہا ہے گناہ تو بھی اس میں ماں باپ شریک ہیں. اگر وہ کسی دوسرے کے ساتھ یہ گناہ کر رہا ہے تو بھی یہ شریک ہیں. عزیزان، اس بارے میں جہاں پر دین نے رہنمائی کی ہے ہمیں وضاحت کے ساتھ، وہاں پر ساتھ یہ تنبیہ بھی کی ہے. توجہ کریں، ایک طرف سے سختی دین نے کتنی دکھائی ہے کہ شرم و حیا یہ تمام انسانی صفات، خلقیات، اخلاقیات کا ضامن ہے. شرم و حیا یہ ایک روایت کے الفاظ ہیں. یہ روایت پہلے متن بھی میں نے پڑھا ہے اس کا طلاب کی خدمت میں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام فضائل انسانی، خصائل عالی، مکارم الاخلاق اللہ تعالیٰ نے ایک پردے کے اندر، ایک تہ کے اندر بند کر کے انسان کے اندر رکھے ہیں اس روایت کے مضمون کے مطابق. یعنی ایک نازک پردے کے اندر فضائل انسانی بند کر کے انسان کے اندر خدا نے رکھے. وہ کیا ہے؟ حیا. تمام صفات عالی، مکارم الاخلاق حیا کے پردے میں بند کر کے انسان کے اندر رکھا ہے، عورت اور مرد میں. جب تک یہ حیا کا پردہ قائم ہے یہ انسان باقی تمام عالی صفات بھی رکھتا ہے اپنے اندر. لیکن اگر حیا کا پردہ ٹوٹ گیا پھر کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. اس جوان سے سب کچھ نکل جائے گا، بہہ جائے گا، جس سے شرم و حیا کا پردہ ٹوٹ گیا. اور شرم و حیا قائم رکھنا جوانوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے. مظلوم نسل ہے یہ موجودہ جوان نسل،
مظلوم ہیں بہت، چونکہ ان کے اوپر یلغار بہت شدید ہے، ان کے اوپر تہاجم بہت زیادہ، ہجوم بہت شدید ہے، اور اگلے جو حلال راستے ہیں وہ بند ہیں. ماں باپ نے ازدواج کی راہیں بند کی ہوئی ہیں، اور شیطان نے اور شیطانوں نے اشتعال انگیزی، شہوت انگیزی کے سارے راستے کھولے ہوئے ہیں. اب توجہ کریں، ماں باپ کیا جرم کر رہے ہیں، نجات کے راستے بند کر دیے ہیں اور تباہی کے راستے شیطانوں نے کھول دیے ہیں. موبائل جیبوں میں پڑے ہوئے ہیں، ایک ایک کے پاس 10 موبائل پڑے ہوئے ہیں، ڈبل سم لگا کے رکھا ہوا ہے، ہر ایک کا کنیکشن لیا ہوا ہے، فاسٹ سسٹم لگائے ہوئے ہیں، کوئی حجاب نہیں ہے. کوئی رائے حل ہے ازدواج اس کے لیے. حیا کو اس حد تک دین نے، توجہ فرمائیں، دین نے حیا کا اس حد تک پاس رکھا ہے اور اس حد تک تاکید کی ہے کہ روایت کے مطابق کہ کچھ محشر میں کچھ لوگ زانی محشور ہوں گے. زانیوں کی، معذرت کے ساتھ میں اتنے کھلے الفاظ کے ساتھ سب کہہ رہا ہوں، یعنی زانی، زناکار، نعوذ باللہ، زناکاروں کی لائن لگی ہوگی کہ انہوں نے یہ عمل مرتکب ہوئے ہیں، یہ زانی ہیں، اور وہ خود انکار کریں گے کہ ہم نے یہ کام نہیں کیا، اور واقعاً نہیں کیا ہوا انہوں نے، لیکن ان کا نام اس صف کے اندر ہوگا. جب وہ احتجاج کریں گے کہ اے پروردگار ہم نے تو یہ نہیں کیا، رب تعالیٰ عادل ہے، عادل پروردگار نے ان کا نام اس جرم میں لکھا ہوا ہے جو انہوں نے کیا ہی نہیں ہے، تو یہ احتجاج کریں گے کہ اے پروردگار ہم نے یہ نہیں کیا. کہا جائے گا کہ ٹھیک ہے آپ نے نہیں کیا، وہ جو آپ کے مد نظر ہے وہ آپ نے نہیں کیا، آپ نے نگاہوں کے ذریعے کیا ہے، آپ کی نگاہیں زانی ہیں. لسان، زبان، کان، حواس، جب حیا آنکھ میں نہ ہو، جب حیا زبان پہ نہ ہو، جب حیا کان میں نہ ہو، تو یہ انہی کے ساتھ ہی معشور ہو جاؤ گے. اس حد تک دین کی حساسیت ہے، اور ہم نے حیا کو کتنے خطرے میں ڈالا ہوا ہے. اگر آپ کی اولاد نہیں پڑھ سکتے، نہ پڑھیں، نہ پڑھنے سے عاقبت تباہ نہیں ہوتی. اگر نوکریاں نہیں ملی تو عاقبت تباہ نہیں ہوتی ان کی نوکری نہ ملنے سے، لیکن اگر ان کے حیا ختم ہو گیا، شرم ختم ہو گئی، اور یہ اس شہوت انگیزی میں اور شہوت رانی میں مبتلا ہو گئے، نعوذ باللہ گناہوں میں چلے گئے، ڈوب گئے، پھر عاقبت بھی تباہ ہے، زندگی بھی تباہ اور آخرت بھی تباہ ہے. دین نے رائے حل بھی رکھا ہے. اگر حیا کی تاکید کی ہے تو حیا کی حفاظت، دین کی حفاظت، انسان کی حفاظت کی تدبیر بھی رکھی ہے، اور وہ ہے ازدواج. ازدواج نجات ہے انسان کی. یہ درخواست ہے مومنین سے، والدین سے، صاحبان اولاد سے کہ یہ سختی ختم کریں. پہلے یہ بعض ہمارے معاشرے تھے، ایک آدھ سفر جو موقع ملا بلتستان کا، وہاں دیکھا جا کر کہ ان کے ہاں ازدواج پہلے سہل تھی، آسان تھی، اب وہاں بھی وہ ماحول ختم ہو گیا. میں نے وہاں آرزو کی کہ کاش یہ لوگ جتنا آسان ہے ان کے لیے ازدواج، اتنا سارے مومنین کے لیے آسان ہو جائے، سارے پاکستان کے لیے اتنا ہی آسان ہو جائے جس قدر آسانی سے یہ فیصلہ کر لیتے ہیں، یا جس قدر آسانی سے یہ ازدواج کے مرحلے کو طے کر لیتے ہیں یہ لوگ. اب وہاں بھی ماڈرنزم آ رہا ہے، وہاں بھی تہذیب کی یلغار وہاں بھی جا پہنچی ہے، اور وہ معاشرہ بھی آلودہ ہونا شروع ہو گیا ہے. چاہیے ہمیں یہ تھا کہ ہم وہ اقدار مومن معاشرے کے اندر ہر جگہ پر قائم کرتے ہیں. عزیزان، یہ پربرکت تہذیب ہے، تقریب ہے، جس طرح روایت کے الفاظ ہیں کہ اس کے اندر انسان جو آرزو بھی کرے، اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی رحمت واسعہ کے صدقے اس دعا کو، آرزو کو پورا فرماتی ہے. ہم اپنی ذات کے لیے تو کریں دعا سب، لیکن
اس پورے ماحول کے لیے، اس تہذیب کے لیے، اس قوم کے لیے، اس ملت کے لیے، اور کم از کم بہت چھوٹی دعا بھی کریں تو تمام مومنین کے لیے یہ دعا کریں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ مومنین کو یہ توفیق دے کہ اپنی نسل جوان کو اس یلغار سے بچائیں، اور بچانے کا طریقہ نصیحتیں نہیں ہیں، نصیحتوں سے، نصیحت سے آج تک بھوک ختم نہیں ہوئی۔ اگر ایک آدمی کو فرض کریں ابھی آپ کو بعد میں کھانا انشاءاللہ ملنا ہے، ولیمہ انتظام کیا ہوا ہے ان معززین نے، اگر آپ کو ولیمے کی جگہ بھی نصیحت ہی کہہ دیتے، مجھے کہیں کہ آج ہم نے انتظام نہیں کیا، ولیمہ نہیں ہے، آپ ولیمے کی جگہ تھوڑی سی نصیحت ہی کر دیں، تو نصیحت سے پیٹ بھرتا ہے، واعظ سے پیٹ بھرتا ہے۔ اگر واعظ سے پیٹ نہیں بھرتا تو واعظ سے کوئی مشکل حل نہیں ہوتی۔ واعظ رہنمائی کے لیے ہے، عملی مرحلے کے لیے۔ یہ واعظ ہے کہ شادی کرو، یہ واعظ ہے کہ شادی کو آسان بناؤ، یہ واعظ ہے کہ بر وقت شادیاں کرو، یہ واعظ ہے کہ غیر دینی معیارات ختم کرو، یہ واعظ ہے، یہ نصیحت ہے کہ ان جوانوں کو نجات دو، ان کو بچاؤ۔ ماں باپ خود جوانوں سے اگلوائیں۔ بعض بچے ہیں ماں باپ سے جرت نہیں کرتے اظہار کی، موقع دو اپنے جوانوں کو آپ کے سامنے اپنے دل کی بات کر سکیں، اور آسان سستی شادی کرو۔ دو کام بہت غلط کرتے ہیں ہم، ایک مجلس بہت مہنگی کرواتے ہیں، ایک شادی۔ یہ دو خرچے یہ پوچھے جائیں گے، جواب دیا جائے گا۔ لاکھوں روپے ذاکروں خطیبوں کو فیسیں دیتے ہیں، اور ایک لاکھوں روپے لگا کے شادی کرتے ہیں۔ سوچنا بھی مشکل ہو گیا لوگوں کے لیے، شادی خرچوں کی نہیں کرنی ہونی چاہیے۔ پھر جیسے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ شادی کا سارا خرچہ لڑکی والوں پہ ڈال دیتے ہیں۔ اب میں اس آج کی شادی کے متعلق یہ بات نہیں کر رہا ہوں، وہ جو کچھ انہوں نے طے کیا ہوا ہے ویسے ہی کریں، لیکن جو بعد میں ہونی ہے ان کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ شادیاں یہ جرمانہ لڑکی پہ نہ ڈالیں، جہیز لڑکی سے نہ لیں، غریب خاندانوں سے نہ لیں، ان کا نہیں ہے فریضہ۔ مرد، اللہ تعالیٰ نے مرد بنایا، مونچھیں اس کی بنائی ہیں، مرد کے ذمہ زوجہ کا نفقہ ہے، مرد کے ذمہ برتن خریدنا ہے، مرد کے ذمہ پلنگ خریدنا ہے، بستر خریدنا ہے۔ یہ نامرد ہے جو زوجہ کے بستر میں سوتا ہے، اس کی پلیٹ میں کھاتا ہے، اس کی ڈش میں کھاتا ہے، اس کے چمچے سے کھاتا ہے، اور اس کو مارتا بھی ہے روز، اس کے صوفے پہ بیٹھتا ہے۔ خود گھر بناؤ، سامان خریدو۔ مرد کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، عورت مرد کے اختیار میں ہے۔ رجال قوامون علی النساء، یہ قیم ہے، یہ ذمہ دار ہیں، یہ سرپرست ہیں۔ خرچہ سارا عورتیں لے کر آئیں، اب تو آگے چلے گئے، گاڑیاں بھی لے کر آئیں، بنگلے بھی لے کر آئیں، پلاٹ بھی ساتھ لے کر آئیں۔ کتنے نامرد ہیں یہ جو عورتوں سے پلاٹ مانگتے ہیں۔ مردانہ شادی کرو۔ مردانہ شادی یہی ہے کہ لڑکی والوں کو کہو جی آپ کی مہربانی، یہی جو لڑکی دے دی ہے بس کافی ہے، یہ ہمیں اور آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ یہی بڑا سرمایہ ہے، انہوں نے اپنی لخت جگر دے دی، چونکہ لڑکی نے اپنے گھر میں تو نہیں رہنا، شوہر کے گھر میں، تو کیوں باپ کو لے کر آئے، لوٹ کے لے کر آئے، سارا ٹرک بھرے ہوئے باپ کے گھر سے گردے بیچ بیچ کے والدین جہیز بنا رہے ہیں، زمینیں قرض لے لے کے، سود پہ پیسے لے کے، حرام پیسوں سے ماں باپ جہیز بنا رہے ہیں، اور کوئی بولتا نہیں ہے۔ کوئی انہی شادیوں میں ہم بھی جاتے ہیں، علماء بھی جاتے ہیں، نکاح بھی پڑھ کے آ جاتے ہیں، پتہ بھی ہے کہ اس شادی میں گردہ بیچا گیا ہے، اس شادی میں قرض لیا گیا ہے، اس شادی میں سود کا پیسہ استعمال کیا گیا ہے۔ وہ دو جملے کہہ دینے چاہیے وہاں پر کہ بھئی غلط کام کر رہے ہو، جرم کر رہے ہو آپ۔ کس نے کہا ہے کہ یہ لڑکی کے اوپر اتنا بوجھ ڈالا جائے؟ اگر لڑکے کے پاس ہیں پیسے، اچھے خرچہ کر کے کر سکتا ہے کر دے، نہیں ہے پیسے کر لو، فری میں شادی کرو۔ حق مار بھی نقد ہونا ضروری نہیں ہے، وہ ذمے پہ ہو جائے تو بھی کافی ہے۔ تنہا پیسہ جو شادی میں لازمی ہے وہ حق مار ہے، وہ بھی نقد ہونا ضروری نہیں ہے، اس کو رکھ لو، جب زوجہ نے مطالبہ کیا اس وقت ہو جائے۔ یہ مومنین اپنے گھروں سے شروع کریں، اور مومنین پہل کریں، پیسے ہوتے ہوئے بھی پیسوں کی نمائش نہ کریں، کوئی حرج نہیں ہے۔ مالدار مومنین کے پاس اگر پیسہ ہے، شادیوں پہ لٹانے کے بجائے راہ خدا میں خرچ کریں، اس کو بہت سارے ناداروں کے لیے خرچ کریں، فقراء کے لیے خرچ کریں،
یہاں ہمارا دینی اسٹرکچر سارا ویران ہے، تباہ ہے، اس کے اوپر خرچ کریں. وہ محتاج ہے مالداروں کی تعاون کا اور مدد کا. امید ہے کہ انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالیٰ کا لطف شامل حال ہو. آج ان عزیزوں کی دعائیں خدا کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کریں اور پروردگار اس پوری ملت اور خصوصاً مومنین کے لیے یہ امر سہل فرما دے، اور کوئی جو جوان ایسا نہ ہو جو شادی نہ ہونے کی وجہ سے یا دیر سے ہونے کی وجہ سے کسی گناہ کا مرتکب ہو. جو بھی ازدواج کی عمر کو ہے پہنچ گیا ہے، خداوند تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ یہ فریضہ ادا کرنے کی توفیق اس کے ماں باپ کو بھی عطا کرے، اس کو بھی عطا فرمائے انشاءاللہ، اور مومنین کو بھی. ایک اور چیز بھی ضروری ہے کہ سب سے زیادہ اجر ثواب جس چیز پر رکھا گیا ہے، چند چیزیں، ان میں سے ایک شادی کی وساطت پر ہے کہ شادی کی دو واسطہ بنے، دو خاندانوں کو جوڑے، اور اجنبی ہیں، ایک مومن کہیں اور کا ایک اور کا ہے، ایک آدمی ایسا ہے جو ان دونوں کو جانتا ہے، ان دونوں کو آپس میں ملا دے کہ ٹھیک ہے جی آپ کی بیٹی آپ کا بیٹا یہ شادی کریں. اس مومن کو بہت اجر ہے جو یہ وساطت کرتا ہے، واسطہ بنتا ہے ان دونوں میں. خوب یہ ثواب بھی حاصل کریں مومنین. باقی جو امور ہیں، بہت سارے اور بھی امور ہیں اس موضوع سے متعلق تھے، لیکن جو صورتحال نظر آ رہی ہے اور عزیزان جوانان چونکہ یہاں اکثریت میں ہیں، میں نے یہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ عفیف بنیں، عفت اختیار کریں. جب تک شادی نہیں ہوتی عفت اختیار کریں، عفت کا آپ لحاظ کریں، عفت کو ختم نہ ہونے دیں، حیا کو ختم نہ ہونے دیں، شرم کو ختم نہ ہونے دیں. آنکھوں میں شرم ہو، زبانوں میں شرم ہو، نگاہوں میں شرم ہو، سوچ میں ذہن میں شرم ہو، اور کوئی اپنے آپ کو تباہی کی طرف نہ لے کے چلے جائیں. وہ تہجد گزار جوان مومن نہ بنو کہ جو تہجد بھی پڑھتا ہے گناہ بھی کرتا ہے. اس طرح سے بیلنس نہ کرو کہ بعض ہیں لوگ اس طرح کے مومنین کہ وہ یہ انہوں نے سن رکھا ہے کہ ایک اچھائی کرو تو اس کے 10 گنا ثواب ملتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ایک اچھائی کر کے 9 گناہ کر سکتے ہو آپ. چونکہ ایک اچھائی کر کے 9 گناہ کرو پھر بھی بیلنس برابر ہی رہتا ہے. چونکہ اچھائی کے 10 اجر ہیں، گناہ کا 1 سزا ہے، تو وہ 9 اس 9 کے برابر ہو جائیں گے. 1 اجر پھر بھی آپ کے پاس فالتو ہے، کریڈٹ میں ہے. اس طرح کا حساب کتاب دین میں نہ کریں کہ ہم اچھائیاں بھی کرتے جائیں اور ساتھ ساتھ گناہ کے بھی مرتکب ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو انشاءاللہ ہر قسم کی آفت سے، ہر بلیہ سے، ہر شر سے اور ہر ایسے گناہ سے بچائے انشاءاللہ. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اجازت ہے جناب، اجازت ہے.